السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں اسلامی جمہوریہ موریتانیہ کی۔ آج کے دور میں صرف 2 ایسے اسلامی ملک ہیں جن کی 100% آبادی مسلم ہے۔ ان 2 مسلم ممالک میں ایک تو موریتانیہ ہے اور دوسرا مالدیپ، جہاں کی 100% آبادی مسلم ہے۔ دوستو، موریتانیہ شمالی مغربی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جس نے 1960 میں فرانس سے آزادی حاصل کی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کی سیر کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تاریخ اور اس کے بارے میں ان سبھی دلچسپ معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، موریتانیہ کی تاریخ کی اگر بات کریں تو اس بات کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ موریتانیہ میں شروع میں آباد ہونے والوں میں منڈے قبیلے کے لوگ تھے یا بافور قبیلے کے لوگ، لیکن تاریخ میں اس علاقے کا ذکر لیبیا کے ساتھ ضرور ملتا ہے، کیونکہ آج سے 3000 سال پہلے یہاں لیبیا کی سرحدیں ہوا کرتی تھی۔ موریتانیہ میں 3 صدی عیسوی کے دوران بربر قبیلے کے لوگوں نے آ کر بستیاں بسانا شروع کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ مسیحیت کے ماننے والے تھے۔ اسلام کے افریقہ میں داخل ہونے کے بعد بربر لوگوں کی تقریباً ساری کی ساری آبادی مسلم ہو گئی تھی۔ 3 صدی عیسوی میں رومی سلطنت نے موریتانیہ کو رومی سلطنت کا صوبہ بنا دیا تھا۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام سوڈان میں داخل ہوا تو آنے والی صدی کے دوران یہ زیادہ تر افریقہ میں پھیل گیا۔ اپنی حدود سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے موریتانیہ نے عربوں کا زیادہ اثر قبول کیا، لیکن عربوں نے ان صحرائی ملکوں کی طرف اتنی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ صرف ان کی بندرگاہوں کو استعمال کیا۔ 1040 عیسوی میں اسلام کے عظیم فاتح حکمران یوسف بن تاشفین نے دولت مراب الدین کی بنیاد رکھی۔ یہ حکومت بربر خاندان کی طرف سے قائم کی گئی ایک حکومت تھی۔ دوستو، اس سلطنت نے 100 سال حکومت کی۔ اس کے بعد کئی مسلمان حکمرانوں نے اس سرزمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان حکومت کرنے والے خاندانوں میں المریون خاندان، واسطین خاندان، سوادی خاندان اور علاوی خاندان اہم ترین ہے۔ دوستو، 19 صدی کے آخر میں جب یورپی ملکوں میں یورپی نو آبادیاں قائم ہو رہی تھیں تو موریتانیہ اور شمالی افریقہ کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا، یعنی کہ یہاں پر کسی نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تب فرانس نے موریتانیہ اور ساتھ کے کچھ ملکوں کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے فرانسیسی کالونیاں قائم کی۔ دوستو، موریتانیہ پر فرانسیسی حکومت کی طرف سے 1904 عیسوی میں قبضہ کیا گیا اور اسے فرانسیسی مغربی افریقہ میں شامل کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا کے کئی ملکوں کو آزادی ملی تو مغربی افریقہ کے ملکوں پر سے یورپی اثر و رسوخ ختم ہونے لگا۔ دوستو، 1958 میں نئے بننے والی فرانسیسی حکومت نے اپنے تمام مقبوضہ علاقوں کو آزادی دینے کے لیے ان علاقوں میں ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1958 میں موریتانیہ کی عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے اپنی آزادی کا فیصلہ کیا۔ 28 نومبر 1960 کو فرانسیسی حکومت اور فوج نے موریتانیہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور یہ ملک ان کو سونپ گئے، لیکن قانون فرانسیسی حکومت کا ہی چلتا رہا۔ 21 جولائی 1991 کو موریتانیہ نے فرانسیسی قانون کو ہٹا کر اسلامی آئین کی بنیاد رکھی۔ دوستو، موریتانیہ کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور جنوب مشرق کی طرف مالی، جنوب کی طرف سنگھال، شمال مشرق میں الجیریا اور مغرب کی طرف بحیرہ شمال اوقیانوس ہے۔ دوستو، 1 جولائی 2002 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ملک کی آبادی 4,07,36,000 ہے۔ آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا میں 126واں نمبر ہے۔ دوستو، موریتانیہ کے اگر رقبے کی بات کریں تو اس ملک کا کل رقبہ 10,30,700 مربع کلومیٹر ہے اور اپنے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 28واں بڑا ملک۔ موریتانیہ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن اگر آپ موریتانیہ میں جائیں اور آپ کو وہاں کوئی کرسچن فیملی سے تعلق رکھنے والا نظر آ جائے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ موریتانیہ میں 4500 کے قریب کرسچن لوگ بھی ہیں۔ یہ وہ آبادی ہے جو یورپی ملکوں سے موریتانیہ کی کمپنیوں میں کام کے لیے آئے ہیں۔
ان میں سے چند لوگوں کو ہی موریتانیہ کی شہریت دی گئی، لیکن باقی سارے غیر ملکی ہی مانے جاتے ہیں۔ دوستو اس ملک کا کیپٹل نواکشوط ہے، جو کہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شمالی افریقہ کی مسلم قوت مرابطین اسی شہر سے اٹھی تھی، پھر صدیوں کی مسافت میں یہ شہر اپنا مقام کھو گیا۔ بحیرہ اوقیانوس کے کنارے ہونے کی وجہ سے ماہی گیروں نے اس شہر میں اپنے ڈیرے جمائے۔ آزادی کے 2 سال بعد یعنی 1962 میں اس شہر کو ملک کا کیپٹل بنایا گیا۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ 70 کی دہائی سے پہلے اس شہر کی آبادی صرف 15,000 افراد تھی، جو یکدم سے لاکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس شہر کی بندرگاہ 1986 میں کھولی گئی تھی۔ اس بندرگاہ پر ہونے والی تجارت کا 96% حصہ درآمدات کی مال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس شہر میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور موریتانیہ کی صرف ایک ہی یونیورسٹی ہے جو اسی شہر میں موجود ہے، جسے جامعہ نواکشوط کہتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کو 1981 میں کھولا گیا تھا۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلو کہ آج اس شہر کا رقبہ 1000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 10 لاکھ تک پہنچنے والی ہے۔ یہ شہر موریتانیہ کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک کی زیادہ تر آمدنی ایگریکلچر اور مال مویشیوں کے ذریعے چلتی تھی۔ ایگریکلچر کے حوالے سے اس ملک کی کھجور بہت مشہور ہے۔ دوستو 1986 میں بندرگاہ کے مکمل ہونے کے بعد کھجور باہر کے ملکوں کو بیچی جانے لگی۔ 2001 میں تیل کی دریافت کی وجہ سے اس ملک کی آمدنی کافی اچھی ہو گئی اور تیل کی برآمدات میں چائنا موریتانیہ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے۔ تیل کے علاوہ سونا، لوہا اس ملک کو چلانے والی 2 بڑی چیزیں ہیں۔ اس ملک کی 50% سے زیادہ آبادی ایگریکلچر کا کام کرتی ہے، لیکن ملک کی 50% آمدنی سونے اور لوہے سے نکلتی ہے۔ موریتانیہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ موریتانیہ پاکستان سے 7,964 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ موریتانیہ کی 100% آبادی سنی مسلم ہے۔ یہ لوگ اس ملک سے بہت نفرت کرتے ہیں، جن میں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دی جاتی ہے، اور اسی لیے امریکہ اور یورپ کے کئی ملکوں نے اپنے شہریوں کو موریتانیہ میں جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلم ہیں اور موریتانیہ میں جانا چاہتے ہیں تو بنا کسی مسئلے کے آپ جتنے دن مرضی رہنا چاہیں وہاں آپ رہ سکتے ہیں۔ موریتانیہ کی ابھی تک صرف 50% شہری آبادی کو بجلی کی سہولت حاصل ہے، لیکن جو 3% لوگ ہیں ان کو بجلی نہیں مل رہی کیونکہ وہ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوستو یہ جو بجلی اس وقت مل رہی ہے وہ 76% تھرمل پاور سے تیار ہوتی ہے اور باقی 24% مالی سے لی جاتی ہے۔ یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ اب دبئی کی طرف سے ایک منصوبے پر کام جاری ہے، جس کے مکمل ہونے کے بعد سولر پینل کی مدد سے 17 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی، جو کم از کم 49,000 گھروں کو ملے گی۔ اس کے علاوہ حکومت خود بجلی کے کافی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ دوستو ملک میں 3 ریڈیو سٹیشنز ہیں۔ ایک BBC کی طرف سے انگلش ٹرانسمیشن کرتا ہے، دوسرا فرانس کی طرف سے فرینچ میں، اور تیسرا موریتانیہ کی طرف سے فرینچ اور عربی دونوں زبانوں میں کرتا ہے۔ دوستو پورے ملک میں 4,50,000 ریڈیو سیٹس ہیں۔ پورے ملک میں صرف 98,000 ٹیلی ویژن ہیں۔ دوستو اس ملک میں استعمال ہونے والے ٹیلی فون 31,500 ہیں۔ مراکش کی ٹیلی کام کمپنی مراک ٹیلی کام نے موریتانیہ میں موبائل سروس دی تھی، جس کے بعد موریتانیہ میں موبائل یوزر پیدا ہوئے۔ دوستو تقریباً 4 لاکھ کی آبادی اس وقت موبائل فون کا استعمال کرنا جانتی ہے۔ انٹرنیٹ کے یوزر کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ پہلے انٹرنیٹ کے استعمال کے منتھلی چارجز 10,000 پاکستانی روپے تک تھے۔ اگر اس ملک کی زبان کی بات کی جائے تو عربی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں وہ لوگ کولا اور سنین ہیں۔ دوستو فرینچ پڑھے لکھے اور میڈیا کے لوگ بولتے ہیں۔ موریتانیہ میں انسان کی ایوریج عمر 61 سال ہے۔ موریتانیہ کی ایک بہت اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ موریتانیہ میں دینی تعلیم حاصل کرنا ہر بچے پر فرض ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ایک حافظ قرآن لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی اس ملک نے کافی ترقی کی ہے۔
اس ملک میں تعلیم کی شرح 51% تک پہنچ چکی ہے۔ فرینچ اور انگلش زبانیں اب تعلیم میں شامل کی گئی ہیں۔ موریتانیہ کا کالنگ کوڈ +222 ہے۔ دوستو، موریتانیہ میں چلنے والی کرنسی کو اوگیا کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی کرنسی سے کمزور مانی جاتی ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 3.10 اوگیا کے برابر ہے اور ایک انڈین روپیہ 5.24 اوگیا کے برابر ہے۔ دوستو، موریتانیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو موریتانیہ کا 70% رقبہ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ موریتانیہ میں آج بھی اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں، اسی لیے یورپی ملک اس کو خطرناک ملک سمجھتے ہیں۔ سونا، تانبا، لوہا، تیل اور ہیروں کی مائننگ ہونے کے باوجود آج بھی موریتانیہ کی 40% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنے غریب نہیں ہیں کہ بھوک سے مر جائیں، کیونکہ صحراؤں اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس مویشی ہیں، اس لیے ان کو کھانے کے لیے کھجور اور دودھ وغیرہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ فٹ بال اس ملک کی سب سے مشہور کھیل ہے اور فٹ بال ہی قومی کھیل بھی ہے۔ ایک مسلم ملک ہونے کی وجہ سے شراب بیچنے اور پینے پر مکمل پابندی ہے، لیکن یہاں کی سب سے بڑی ڈرنک منٹ ٹی ہے۔ اسے آسان لفظوں میں گرین ٹی بھی کہہ سکتے ہیں، جو پودینے کے پتوں اور پانی سے ملا کر پکائی جاتی ہے۔ خشک کی گئی مچھلی، اونٹ کا گوشت اور کھجور ان لوگوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہوتی ہے۔ موریتانیہ میں اب وزٹر کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان سے موریتانیہ جانے کے لیے آپ کو کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں، کیونکہ موریتانیہ پاکستانی کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دیتا ہے۔ پاکستان سے موریتانیہ جانے کے لیے فلائٹ ریٹرن ٹکٹس 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان ملے گی، کیونکہ پاکستان سے کوئی بھی فلائٹ موریتانیہ نہیں جاتی، بلکہ اسے دبئی کے ایئرپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عرب ملک سے پاکستانی پاسپورٹ پر اس ملک کا سفر کرنا چاہے تو وہ 50 سے 60 ہزار میں ریٹرن ٹکٹس حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو موریتانیہ کے بارے میں دلچسپ معلومات کے بارے میں یہ ویڈیو؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں موریتانیہ کے خوبصورت شہروں کے بارے میں ایک خوبصورت تفصیلی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگلے سفر تک اپنے دوست کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔